مفتی شمائل صاحب کی اور جاوید اختر صاحب کا آپ نے ڈیبیٹ بھی سنی ہوگی، وجود باری تعالیٰ پر بحث، اللہ ہے یا نہیں ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے اور تیزی کے ساتھ پینیٹریٹ کر رہا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، اللہ کا وجود ہی کوئی نہیں، وہ اللہ کی ذات سے انکار کرتے ہیں، ملحد ہیں، انہیں ملحد کہتے ہیں، ایتھسٹ کہتے ہیں انہیں، ایسا ہی ہے۔ چلیں ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، یہ کوئی درد ایسا نہیں ہے کہ جو آج یا کل شروع ہو، یہ بڑا پرانا درد ہے۔ اگر ہم تحریر کی صورت میں جائیں تو 2500 سال، 2500 سال پہلے بھی یہ چیزیں اسی طرح زیر بحث آتی رہیں، اور اس میں آپ دیکھیں ارسطاطل کو دیکھیں، ارسطو کو دیکھیں، آپ افلاطون کو دیکھیں، بڑی بحث کی۔ امام غزالی نے اللہ کے وجود پر بڑی بحث کی، ابن سینا نے کی، ابن رشد نے کی، تھامس نے کی، اور 16ویں صدی میں ڈیکارڈ نے بھی اس پر بڑا لکھا کہ آیا رب موجود ہے یا نہیں ہے۔ وہ فرسٹ کاز آف آرگیومنٹس، اس کو اس نے پیدا کیا، اس کو اس نے پیدا کیا، اس کو اس نے پیدا کیا، میٹر اور انرجی پر بحث چلتی چلتی پھر یہاں کے بحث رکتی ہے کہ ان سب کو پھر کس نے پیدا کیا۔ دو ہی چیزیں نظر آتی ہیں کائنات میں، میٹر ہے یا انرجی ہے، مادہ ہے یا قوت ہے، ہر چیز سے تکلیف پاتی ہے، اور پھر سوال یہ آتا ہے اس کو کس نے پیدا کیا۔ یہ بڑی پرانی بحث ہے، بڑی پرانی بحث ہے، بحث ہوتی، اب دوبارہ ہم نے پھر انہیں سٹیج مہیا کر دیا ہے، اور سوشل میڈیا ایکٹیو ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ مناظرہ تو ہم نے کر لیا، جو ہم کرنا چاہتے تھے وہ ہو گیا مناظرہ، اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، جو آفٹر ایفیکٹس ہیں، وہ بہت خطرناک ہیں۔ کچھ جاوید اختر ملحد کی طرف ڈکلائن ہوئے، ان کا ایپٹیچیوڈ وہاں گیا میلان، اور کچھ کا مفتی شمائل کی طرف گیا، دونوں طرف سے ابحاث شروع ہوئیں اور ایک فتنہ کھڑا ہو گیا۔ ایک حقیقت یہ طے شدہ بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہوں یا میں ہوں، ہر بندہ جو ہے وہ یقیناً اللہ کی ذات سے غافل تو نہیں ہے۔ غالب جیسا انسان جو بہت زیادہ دنیا میں اور شاعری میں اور اپنے معمولات میں، جو بھی اس کے معمولات تھے، وہ بھی کہتے ہیں گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل کبھی نہیں رہا۔ انسان کتنا بھی مصروف ہو جائے، کسی نہ کسی درجے اور سطح پر اس کو رب ضرور یاد آتا ہے۔ راؤنڈ دا کلاک افتخار صاحب بہت مصروف ہیں، بہت مصروف ہیں، آپ کو روزگار ہائے زمانہ نے انتہائی گھیرے میں لے رکھا ہے، لیکن کسی نہ کسی لمحے رہ کے پھر یاد اسی مالک کی آتی ہے، تو انسان اس سے کبھی غافل نہیں رہتا۔ میں یہ سچ جو ہے اور کسوٹی پر پرکھا اور جانچا جانے والا سچ جو ہے، میں سمجھتا ہوں یہ کبھی ہار اور جیت کا محتاج نہیں ہوتا۔ آپ سچے ہیں نا، جج کوئی بھی فیصلہ کر دے، اس کے فیصلے آپ کی صداقت اور سچائی پر اس کو کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ آپ سچے ہیں تو سچے ہیں، جج کوئی بھی فیصلہ کر دے، اس کی اپنی عقل اور شعور ہے، اور نہ ہی سچ کبھی، میں مقدمہ آپ سے جیت جاتا ہوں، چرب زبان ہوں، آؤٹ سپوکن ہوں، مقدمہ جیت جاتا ہوں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں سچا ہو گیا، میں نے جو کچھ کیا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو یہ سچ ہے دلوں پر پہلے ہی دستک دے چکا ہوتا ہے اور ذہنوں کو بھی مستخر کر چکا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ کائنات کا خالق موجود ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور یہ وہ صداقت اور سچ ہے کہ جس کو نہ تو ہار کی ضرورت ہے، نہ سٹیج کی ضرورت ہے، نہ مناظروں کی ضرورت ہے، اور نہ تالیوں کی ضرورت ہے، نہ نعروں کی، اور نہ مجمع ہائے افراد کی ضرورت ہے۔ ہمارے معیار اور پیمانے بدل گئے۔ مجھے کہنے والوں نے کہا کہ علامہ صاحب ان کے پیچھے تو اتنا مجمع ہوتا ہے، ان کے پیچھے تو اتنا مجمع ہوتا ہے، فلاں اسکالر آئے تو اتنا مجمع، فلاں اسکالر آئے تو اتنا مجمع، اور میں یہ کہتا ہوں کہ زیادہ تالیاں اور زیادہ نعرے اور زیادہ عقیدت مندیاں سچ کی دلیل تو نہیں ہوتی۔ کون کہتا ہے کہ مجمع زیادہ ہوگا تو آپ کا اسکالر جو اسپیکر جو ہے وہ اس کی صداقت کی دلیل ہے؟ ایسا نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نان مسلم جو ہے وہ اٹھ کے مجمع اکٹھا کر لے تو کیا آپ کہیں گے کہ وہ سچے ہیں، کہ ان کی صداقت پر دلیل ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔
میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں. چیلنج کیا کرنا ہے, لوگوں کو بتاتا ہوں, بیفور ٹائم بتاتا ہوں کہ آپ کے اسکالر آ رہے ہیں, یہ آپ سے اسپیچ کریں گے, اور یہاں سے وہ لاکھوں نہیں کروڑوں لے کے جائیں گے. آپ غور سے سنیے گا, یہ 35 منٹ بولیں, 40 منٹ بولیں, اگر یہ کہیں قرآن کا حوالہ دے جائیں, کہیں حدیث کا حوالہ دے جائیں, کہیں نبی کی سیرت کا, مجاز عشق مجازی, اشعار, دوہڑے, ماہیے اور جذباتی باتیں کرنے کے بعد وہ آپ کو پھر نعروں کی گونج ہوتی ہے, اور پھر زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں, اور اس کے بعد وہ یہاں سے جاتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا یہ مجمع جو ہے ان کی صداقت اور سچائی کی دلیل ہے. تو کیا آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ بڑے مجمع اور یہ تالیاں اور یہ نعرے جو ہیں, کیا یہ صداقت کی دلیل ہے, سچائی کی دلیل ہے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا, ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ کسی شاعر نے کہا تھا, جھوٹ والے کہیں سے کہیں بڑھ گئے, جھوٹ والے کہیں سے کہیں بڑھ گئے, اور میں تھا کہ سچ بولتا رہ گیا. آندھیوں کے ارادے اچھے تو نہ تھے, یہ دیا کیسے جلتا ہوا رہ گیا. میں ڈاکٹر پرویز صاحب کوئی عرصہ دراز سے جمعہ پڑھ رہے ہیں, آپ کو عرصہ ہو گیا, کوئی تو جمعہ بتا دے کہ میں نے قرآن نہ پڑھا, یہ حدیث نہ پڑھی, اور میں حدیث اور قرآن سے باہر گیا ہوں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا, کبھی بھی نہیں. اب بھی پھر پڑھوں گا, اور آخری سانس تک, جب تک اللہ ہمت دے گا. آپ کو قرآن ہی, آپ کو میں نے قرآن سے دور نہیں ہونے دینا. جب تک میری حیات ہے اور یہ ممبر میرے پاس ہے, نہ تو آپ قرآن سے دور ہوں گے, نہ حدیث سے, نہ اپنے نبی سے دور ہوں گے. میں نے آپ کو عشق مجازی کا درس نہیں دینا, میں نے آپ کو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ سچ کی وہ شمع لے کے کھڑا ہوں کہ لوگوں واپس آ جاؤ, اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ, اپنے رسول کی طرف واپس آ جاؤ. چھوڑ دو یہ دنیا کے اشعار اور یہ دوہڑے, یہ ماہیے اور یہ نعرے اور یہ تالیاں, یہ سب چھوڑ دو, یہ تمہاری صداقت کی دلیل نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مناظرے جو ہیں کبھی سچ کی تلاش نہیں کرتے, کبھی سچ کی تلاش میں نہیں ہوتے. اور سب سے پہلے مناظرے میں تو صداقت اور خلوص جو ہے اس کا قتل کیا جاتا ہے. دونوں مناظر جب میدان میں اترتے ہیں, دونوں اس نیت اور ارادے سے نکلتے کہ میں نے اس کو نیچا دکھانا ہے. وہ کہتا ہے میں نے اس کو نیچا دکھانا, دونوں ایک دوسرے کے لیے, اور دونوں اپنے موقف پہ قائم ہوتے ہیں, دونوں اپنے موقف کو درست سمجھتے ہیں اور دوسرے کو ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں. اور یہاں تک کہ جب تک اس کو زج, اور دونوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو زج کیسے کرنا ہے, ہم اس زج کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو المیہ ہوتا ہے کہ دونوں مناظر اپنے اپنے فورم پہ جشن فتح منا رہے ہوتے ہیں. ایسا ہے, دو مناظر کا مناظرہ دیکھیں آپ, نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ کہے گا میں کامیاب ہو گیا, وہ کہے گا میں کامیاب. اس کے حواری, اس کے جو مقربین ہیں وہ بھی جشن منا رہے ہیں, وہ بھی جشن منا رہے ہیں. سمجھ نہیں آتی. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بیٹے حضرت حماد سے کہا کہ میں تمہیں سختی سے منع کرتا ہوں, آپ نے مناظرہ نہیں کرنا. روکا, امام صاحب نے اپنے بیٹے کو روکا, اور انہوں نے کہا کہ بابا آپ مجھے تو روک رہے ہیں مناظرہ کرنے سے, خود تو آپ بہت بڑے مناظر ہیں. امام اعظم سے پوچھا, صاحبزادے نے, حضرت حماد نے پوچھا, آپ خود تو بہت بڑے مناظر ہیں اور مجھے آپ مناظروں سے روک رہے ہیں. فرمایا کننا نناظرو, اے بیٹا ایک بات یاد رکھو, ہم مناظرے کرتے تھے وَكَأَنَّ عَلَىٰ رُؤُوسِنَا الطَّيْرِ, اس طرح کرتے تھے کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں. ہمارے مناظرے انتہائی پروقار اور خشیت الہی سے معمور ہوتے تھے. ہمیں خوف ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کا کہ کوئی ایسی, اور اگر مد مقابل کی بات ہم پر حاوی ہو جاتی ہے تو ہم اس کی بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں, لیکن ہم تو تسلیم کرنے جاتے ہی نہیں ہیں. آپ نے فرمایا اور ہم وَنُرِيدُ اظہار الحق, جب ہم مناظرہ کرتے ہیں تو ہم حق کی بات کو ثابت کرتے ہیں, اس کا ارادہ کرتے ہیں. وَأَنْتُمْ تُنَاظِرُونَ يُرِيدُونَ الْغَلْبَ تُرِيدُونَ الْغَلْبَ, تم لوگ مناظرہ کرتے ہو غلبے کے لیے. یہ امام اعظم فرما رہے ہیں کہ تم لوگ مناظرہ کرتے ہو غلبے کے لیے, غالب آنے کے لیے, سپرمیسی کے لیے تم مناظرہ کرتے ہو. فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْغَلْبَةَ لَا يَسْلَمُ دِينَهُ, اور جو بندہ غلبے کے ارادے سے مناظرہ کرنے جاتا ہے اس کا دین کبھی محفوظ نہیں رہتا. میں امام اعظم ابو حنیفہ اپنے آنے والوں کو سختی سے منع کرتا ہوں کہ مناظرہ نہ کرنا, مناظرے سے دور رہنا.
مناظرہ کیا نتائج لے کے آتا ہے، اللہ کی پناہ ہم نے دیکھا مسالک کے مابین اور کس طرح عزت پامال ہوتی ہیں۔ یہ کوئی ایسی بحث نہیں ہے، الحاد کی بحث، ایتھیسزم کی بحث کوئی ایسی نئی بحث نہیں ہے۔ میں نے بتایا نا کہ 2500 سال پہلے بھی تحریریں اگر آپ دیکھیں، ارسطو کی دیکھ لیں آپ، امام غزالی کی دیکھیں، افلاطون کی دیکھیں، انہوں نے بھی بڑا کلام کیا ہے وجود باری تعالیٰ پر۔ الحاد کہتے ہیں جی ہٹ جانا، راستے سے ہٹ جانا، دور ہو جانا، پھر جانا۔ الحاد کے جو لغوی معنی اور جو اصطلاحی مفہوم آتا ہے، یہ الحاد جو ہے عمران سے بیماری ہے جو قلب و نظر اور روح کی بیماری ہے، جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز میں کمی ہوتی ہے، کمی بیشی، اضافہ بھی ہوتا ہے۔ فرمایا صرف ایک چیز ایسی ہے جس کے اندر کبھی کمی نہیں ہوتی، ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے۔ فرمایا ایک چیز ایسی ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون؟ فرمایا وہ شرک، وہ شرک ہے۔ فرمایا یہ وہ بیماری ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ کبھی بھی کم نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے اندر مشرکانہ شرکیہ خیالات ایک تصور پنپتا ہے، اس کے ساتھ ہی دوسرا آ کے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، تیسرا اٹیچ ہو جاتا ہے، پھر وہ ڈے بائی ڈے آپ کی لائف پہ، پہلے آپ نے کہا کہ اللہ کو میرا کیا خیال ہے، میں تو ستم میں ہوں، پھر دوبارہ خیال آیا کہ میری بیٹی کا مقدر خراب ہوا، یہ رب نے کیا کیا۔ وہ کرتے 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 وہ ایک دوسرا تیسرا بمبارمنٹ ہوتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ شرک بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ قبر کی دیوار تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ فرمایا یہ ایسی چیز ہے جو کبھی بھی کم نہیں ہوتی۔ میں اللہ کا رسول تمہیں روکتا ہوں کہ ایمان اور عقائد کے فتنوں سے خبردار رہنا، ایمان اور عقائد کے فتنوں سے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ دیکھو تمہارا ایمان بربادی سے بچ جائے، تمہارے عقائد بربادی سے بچ جائیں، یہ تمہارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ میں ہر چیز کو ہم عقل کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں، ہم نے وجود باری تعالیٰ کو بھی عقل کی کسوٹی پہ پرکھا، لیکن عقل کی بات بھی میں کرتا ہوں۔ ہمارے دوہرے معیار ہیں، وائی فائی پر ہم یقین کرتے ہیں چاہے عقل کے احاطے میں آئے یا نہ آئے، گوگل پر ہم اندھا دھند یقین کرتے ہیں چاہے ہمارے عقل کے احاطے میں آئے یا نہ آئے، ہم ہر چیز پر اور اپنی عقل پر بھی بھروسہ کرتے ہیں چاہے وہ ناقص ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ابراہیم میں، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تمہیں رب پر شک ہو گیا ہے کہ اس نے یہ کائنات اور یہ آسمان اور زمین سب بنائے؟ ام خلق السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ بتا دو کہ یہ کائنات تم نے بنائی ہے کہ میں نے بنائی ہے؟ اگر تمہیں اسی بات کا زوم ہے کہ میٹر اور انرجی دو ہی چیزیں ہیں، تو یہ بتاؤ جب میٹر انرجی نہیں تھی تو کیا تھا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آتے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ کسی شے کے بغیر تم پیدا ہوئے ہو یا خود ہی اپنے خالق ہو؟ یہ تو فیصلہ کرو نا۔ اللہ فرماتے ہیں تم کسی دوسرے کی تخلیق ہو یا خود ہی اپنے خالق ہو، یہ تو فیصلہ کر لو۔ تو اتنی عقل اگر آپ سوچیں عقل کے پیمانوں پر تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ فرماتا ہے میں نے جس چیز پر کس سرشت پر میں نے فطرت پہ جس کو پیدا کی ہے، نیور بی چینج، اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ وہ میں کبھی کبھار وہ عربی پڑھاتا ہوں عبارت، اس میں حکایت ایک آتی ہے کہ خاتون جاتی ہے بوڑھی اور جنگل سے لکڑیاں چننے جاتی ہے، گھر میں بکری نے بچے دیے اور وہاں بھیڑیے نے بچے دے رکھے تھے، وہ بھیڑیے کا بچہ اٹھا کے لے آتی ہے، نو مولود بچہ گھر میں بکری کے بچوں کے ساتھ اس کو رکھتی ہے، اور وہ بچہ بکری کے دودھ پہ پلتا ہے، بھیڑیے کا بچہ، اور جوان ہو جاتا ہے۔ روٹین میں پھر وہ جنگل میں لکڑیاں چننے جاتی ہے، واپس جب آتی ہے تو بکری جو ہے وہ زخم ختم ہو کھا جاتا ہے اس کو بھیڑیا جو ہے، اور وہ مردہ پڑی ہوتی ہے، اس کے منہ پر خون لگا ہوتا ہے، تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہائے افسوس، تو نے اسی کو کھا لیا، تو اس کا ابن ربیب تھا، اس کے دودھ پر پلا ہوا تھا، یہ تو تیری ماں تھی جس کا تو نے دودھ پیا اور پلا۔ آخری بات جو لمبی بات آتی ہے جو میں کنکلوڈ کرتا ہوں عمران صاحب، وہ یہ بات کرتی ہے، کہتی ہے کہ میں نے تجھے کبھی نہیں بتایا کہ تو بھیڑیے کا بچہ ہے، نہ میں تجھے کبھی گھر سے باہر لے کے گئی ہوں، میں نے گھر کے اندر رکھا ہے، تجھے ان بکریوں کے ساتھ رکھا ہے، کہ تجھے کس نے خبر دے دی کہ تو بھیڑیے کا بچہ ہے؟ پھر آخری بات وہ کہتی ہے کہ جب
انسان کی فطرت گندی ہو یا کسی چیز کی فطرت میں کوئی کجی ہو، نہ ادب کام آتا ہے نہ ادب سکھانے والا کام آتا ہے، دونوں کام نہیں آتے۔ یہ بنیادی چیزیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو اس کی سرشت پہ پیدا کیا، اس کی فطرت پہ پیدا کیا۔ کاش ہمیں سمجھ آ جائے جی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، امام بخاری کی حدیث ہے 3276 کا نمبر ہے، ابی ہریرہ راوی ہیں، یاتی الشیطان احدکم فیقول، شیطان تمہارے پاس آتا ہے بڑی آہستہ سا کہتا ہے، من خلق قضا، اس کو کس نے پیدا کیا، چاند کو کس نے پیدا کیا؟ آپ کہتے ہیں ہاں چاند کو اللہ نے پیدا کیا۔ کہتا ہے من خلق قضا، اچھا یہ بتاؤ نا یہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، یہ زمین کس نے پیدا کی؟ پھر آپ کہتے ہیں رب نے پیدا کیا۔ کہتا ہے من خلق ربک، اس کو کس نے کیا، اس کو کس نے کیا، اس کو امام بخاری پھر پوچھے گا اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ پھر وہ اس طرف آپ کو لے آئے گا۔ فرمایا جب ایسی بات شیطان وسوسہ ذہن میں ڈالے، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً اللہ کی پناہ مانگنا، وَلْيَنْتَهِ، اور فوراً اسی پر رک جانا، اس سے آگے نہ جانا، وگرنہ وہ شیطان تمہارے ایمان کو برباد کر کے دم لے گا، وگرنہ شیطان تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تفکر فی خلق اللہ فی الخالق بدعۃ، فرماتے ہیں خالق کے اندر تفکر کرنا، اللہ کے اندر غور و فکر کرنا یہ بدعت ہے۔ اور فرمایا کہ والفکر فی المخلوق عبادتون، اور مخلوق کی تخلیق میں فکر کرنا یہ عبادت ہے کہ اللہ نے آسمان کیسے بنائے، ستارے کیسے، پہاڑ کیسے، اللہ کی تخلیق میں سوچ اور بچار کریں گے تو یقین یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ کاز اور ایفیکٹ آپ یہ دیکھیے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب رسالت ماؤد علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے پیغام دیا اور اللہ کی وحدانیت کا، اس وقت یونان کا فلسفہ پورے زوروں پر تھا۔ آپ کو صحابہ کے اندر کوئی ایک بھی مثال ایسی نہیں ملے گی کہ جس نے خدا کے وجود کا انکار کیا ہو۔ اتنا کامل یقین تھا ان لوگوں کا۔ آج ایسے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں کہ جس کا ہم تصور نہیں کرتے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں من کان منکم مستنن فلیستنى، فرمایا تم میں سے جو کوئی پیروی کرنا چاہتا ہے تو کس کی پیروی کرے؟ قدماتا، جو تمہارے سامنے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنۃ، یہ زندہ لوگ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے۔ زندہ لوگ تمہیں کیا کر دیں گے؟ نہیں کر رہے فتنے میں مبتلا، ہاں فتنے میں مبتلا کر دیں گے۔ اور فرمایا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے، جن کی آپ نے پیروی کرنی ہے، یہ آپ کو فتنے سے بچائیں گے، چونکہ یہ امت میں ابر ہذہ الامۃ قلوبا، اللہ کے رسول کی پوری امت میں صحابہ جو ہیں سب سے زیادہ پاکیزہ دل ہیں اور سب سے زیادہ علم والے ہیں، واقلھا تکلفا، اور سب سے کم بناوٹ والے لوگ ہیں، وگرنہ تصنع تو ہر جگہ نظر آتی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی ڈاکٹر ہمیں جو کہہ دیتا ہے ہم اعتبار کر لیتے ہیں، نہیں کرتے اعتبار؟ کرتے ہیں اعتبار۔ ڈاکٹر اگر کوئی ڈائگنوز کرتا ہے، کہتا ہے یہ آپ کو یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، ہم بالکل بغیر دیکھے اس کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں۔ اور پائلٹ جب جہاز چلا رہا ہوتا ہے تو ہم میں سے کون کاکپٹ میں جاتا ہے؟ کوئی بھی کاکپٹ میں جا کے نہیں دیکھتا یہ اچھا ڈرائیور ہے یا نہیں ہے، یہ صحیح چلا رہا ہے نہیں چلا رہا ہے، اس کی ڈگریاں کیسی ہیں، اس کی اڑان، اسے اڑان کیسے بھری ہے، کوئی بھی نہیں جا کے دیکھتا۔ اس پر ہم اندھا اور کامل یقین رکھتے ہیں۔ میں تو بہت حیران ہوتا ہوں، گوگل پر ہمارا اندھا یقین ہے، اور جب رب پر یقین کی باری آتی ہے تو پھر عقل کی کسوٹی پر پرکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ رب ہے یا نہیں ہے، رب کا وجود ہے یا نہیں ہے، وہاں ہم اندھا دھن یقین کر لیتے ہیں۔ اگر میں فائن ٹیوننگ آرگومنٹس کی طرف آؤں تو زمین کا فاصلہ، ڈسٹینس ہے نا زمین کا، سورج سے ڈسٹینس ہے نا، بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ ہوا موجود ہے، آکسیجن موجود ہے، اس کی پرسنٹیج موجود ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر تھوڑا سا بھی ڈفرینس پیدا فرما دے، ساری باتیں چھوڑیے۔ آپ یہ بچے بیٹھے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے سٹار جو سورج ہے یہ کتنے ہیں جی، یہ اس پلینٹ جو گھوم رہے ہیں 9 یا 10 یا 11 9 پلینٹس ہیں، اتنے ہی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کبھی کوئی پلینٹ کسی پلینٹ سے ٹکرایا ہے؟ کبھی وہ اپنے آربٹ سے باہر آتے ہیں؟ کون سی ایسی طاقت ہے جس نے ان کو روک رکھا ہے، جو کسی پلینٹ کو اس کے آربٹ سے باہر نہیں آنے دیتا، جو کسی پلینٹ کو کسی سے ٹکرانے نہیں دیتا، جس نے ان کے مدار کو فکس کر رکھا ہے کہ اپنے مدار سے باہر نہیں جائیں گے۔ اگر یہ پوری کائنات جو آربٹس سے اپنے باہر نکل جائے، سٹارز بھی، گلیکسیز بھی جھڑنے شروع ہو جائیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ یہاں سے غور کر لیجئے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں سن اللہ الذی اتقن کل شیء، ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ تم کیا اس کو محض اتفاق سمجھتے ہو؟ اس ستاروں کی گردش کو، سورج چاند کی گردش کو، اس کائنات کی پوری گردش کو کیا
کیا تم محض اتفاق سمجھتے ہو یا کسی حکیم ذات کی منصوبہ بندی سمجھتے ہو؟ یہ فیصلہ تو کرو نا کہ یہ محض اتفاق سے سب کچھ چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ایسا نہیں ہے، یہ تمہارے رب کی کاریگری ہے، اس کی حکمت اور تدبیر ہے، جس نے ہر چیز کو مضبوط اور مستحکم بنا رکھا ہے۔ سورج جس مدار میں ہے، جس فاصلے پر ہے، اس کا فاصلہ برقرار ہے۔ اس کا فاصلہ آپ یہ دیکھیں عمران صاحب، یہ گرمیوں میں ٹیمپریچر 48 49 تک جاتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ جب 50 پہ چلا جاتا ہے ڈگری سینٹی گریڈ پر تو کیا حشر ہوتا ہے؟ عرب کنٹریز کے اندر صحراؤں میں کیا حال ہوتا ہے؟ اگر اللہ تھوڑا سا فاصلہ سورج کا اور کم کر دے تو کیا کوئی چیز باقی بچے گی؟ نہیں بچے گی نا۔ تو کمال نہیں ہے اس مالک کا، اس نے کیسے ہر ایک اس کے مدار میں فکس کر رکھا ہے، کیسا مضبوط اور مستحکم بنا رکھا ہے۔ سائنس کہتی ہے ہاؤ اور دین کہتا ہے وائی۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایسا بالکل سادہ سی بات ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی خطرناک بات کرنے جا رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحاد کی بنیادی وجہ ایک ایلیمنٹ، ون آف دینی طبقہ ہے۔ کون سا طبقہ ہے؟ دینی طبقہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ قول و فعل کا تضاد، ایک جملہ آپ نے کبھی غور سے سنا ہے؟ یار مولوی بخشے گئے تو اسی بخشے جاواں گے۔ کامن سینٹینس ہے، کامن فریز ہے، یہ مولوی بخشے گئے تو اسی بخشے جاواں گے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ قول و فعل کا تضاد ہے، جس تضاد نے لوگوں کو گمراہی کی طرف دھکیلا۔ جب وہ مسلم معاشرے کو دیکھتے ہیں، مسلم معاشرہ جتنا کرپٹ اور جتنا برا ہوتا چلا جائے گا، الحاد ایتھیسزم کی جڑیں اتنی ہی گہری ہوتی چلی جائیں گی، اتنی گہری ہوتی چلے جائیں گی۔ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، بلکہ میں نے تو اب یہ دیکھا کہ الحاد جو ہے وہ دینی طبقے سے پھوٹ رہا ہے۔ جب وہ میں اس وقت حیران ہوا کہ جب ایک ہمارے ہی طبقے کے عالم تھے، جب انہوں نے مجھے کہا کہ یار سائنس تو سچ کہتی ہے، سائنس تو یہ کہتی ہے، دین یہ کہہ رہا ہے، دین وہ کہہ رہا ہے، تو میں نے کہا قصور دین کا نہیں ہے، قصور آپ کی جہالت کا ہے۔ قصور آپ کی جہالت کا ہے کہ آپ نے سائنس نہیں پڑھی، آپ نے علوم عصریہ نہیں پڑھے، آپ نے ٹرمینالوجی نہیں سیکھی۔ اگر آپ نے یہ ٹرمینالوجی سیکھی ہوتی، آپ نے علوم عصریہ حاصل کیے ہوتے، آپ نے سائنس پڑھی ہوتی، تو شاید آج آپ آسانی سے ان کو انٹر ریلیٹ کر لیتے، تطبیق دے دیتے۔ آج اس سے متاثر ہونا اور اس کے بعد اپنے دین کو شک کی نگاہ سے دیکھنا، یہ آپ کی جہالت اور کم علمی ہے۔ افتخار صاحب، اب یہ مذہبی طبقہ جو ہے اس کے اندر سے الحاد پھوٹ رہا ہے۔ جب یہ ان لوگوں کو سنتے ہیں، ملحدین کو سنتے ہیں، تو پھر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، تمہارا رب غالب ہے اور وہ اپنے بندوں پر بھی غالب ہے، اور اس نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، کیا تم دیکھتے نہیں تمہارا رب تمہیں ہر رات کو موت دے دیتا ہے؟ ہر رات کو تمہیں کیا دے دیتا ہے؟ موت دے دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور اسے یہ بھی پتہ ہے صبح اٹھ کے تم نے کیا کام کرنا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجْلٌ مُّسَمًّى، اس کے بعد تمہیں بیدار کر دیتا ہے اور خاص وقت کے لیے جب تمہیں موت، اصل موت طاری کرنی ہے۔ اللہ نے اس نیند کو موت سے تعبیر فرمایا ہے۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہیں رب رات کو، ہر رات تمہیں موت دیتا ہے اور پھر اس موت سے واپس بھی لے آتا ہے، تمہیں واپس لاتا ہے۔ تم بتاؤ ثم الیہ مرجعکم، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں خبر دوں گا کہ تم نے کیا 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 نہ کیا۔ اور میں دیکھتا ہوں بدو کی مثال آپ کے سامنے دیکھیے، یہ سادہ سادہ لوگ بھی بڑی سادہ سادہ باتیں کرتے تھے۔ یہ عرب کا ایک عربی کتاب سے میں نے لی یہ روایت۔ ایک بدو سے کسی نے پوچھا یار یہ اللہ تعالیٰ ہے؟ کہ ہاں ہے۔ کہتے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہتے ہیں کہ میں نے رب کے وجود کو کیسے پہچانا؟ کہتے ہیں البارۃ تدل علی البعیر، کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا اور راستے میں نے مینگنیاں دیکھیں اونٹ کی، تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں سے اونٹ کا قافلہ گزر کے گیا ہے، یہاں سے اونٹ کا قافلہ گزر کے گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ودو کہتے ہیں آثر القدمی یدل علی المسیر، اور میں نے قدموں کے نشانات آثار دیکھے تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہاں سے کچھ لوگ گزر کے گئے ہیں۔ اس نے کہا حیرت کی بات ہے کہ اونٹ کی مینگنیوں نے مجھے اونٹ کے وجود کی خبر دے دی کہ یہاں سے قافلہ گزرا ہے، اور قدموں کے آثار اور نشانات مجھے خبر دے رہے ہیں کہ یہاں سے لوگ گزرے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ
فسماء ذات الابرج، کہتا ہے یہ آسمان جو کھڑا ہے یہ کیسے کھڑا ہو گیا، وارض ذات الفجاج، اور زمین پر سمندر، پانی، راستے، پہاڑ یہ کیسے کھڑے ہو گئے، الا تدل علی اللطیف الخبیر، کیا تمہیں یہ سارا نظام کائنات کسی لطیف اور خبیر کی تخلیق نہیں لگتی؟ پر دیکھیں وہ سادہ سا بدو اونٹ چرانے والا، وہ کہتا ہے کہ تمہیں اونٹ کی مینگریاں تو خبر دے رہی کہ قافلہ گزر گیا ہے، تمہیں قدموں کے نشانات تو خبر دے رہے ہیں کہ یہاں سے لوگ گزرے ہیں، کیا تمہیں کائنات کی تخلیق یہ خبر نہیں دیتی کہ اس کو کوئی تخلیق کرنے والا بھی موجود ہے؟ کہتے ہیں میں نے اپنے رب کو پہچان لیا، مجھے پتہ چل گیا کہ میرا رب جو ہے وہ موجود ہے۔ ہم شک میں رہتے ہیں۔ ملحدین امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر خدمت ہوئے مناظرے کے لیے، آپ سے آگے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے کوئی ڈیبیٹ کرنی ہے، کوئی بحث کرنی ہے۔ فرمایا میں کہتے امام صاحب بڑی گہری سوچ میں تھے، تو کیا ہاں میں کچھ سوچ رہا تھا، سوچ تھی۔ پھر کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ سفر کرنا ہے تو ایک شخص نے سفر کرنا تھا، اور جب وہ دریا کے کنارے پر گیا تو وہاں کوئی کشتی نہیں تھی، اس کو دریا کو عبور کرنا تھا، سامان لے کے جانا تھا، اچانک دیکھا تو ایک درخت کٹا ہے اور اس کے تختے بنے ہیں اور کشتی تیار ہو گئی ہے، اور اس نے اپنا سامان کشتی میں لادا، اس کا ملاح بھی کوئی نہیں تھا، نہ خدا بھی کوئی نہیں تھا، وہ کشتی نے از خود اپنا راستہ ناپا اور رائٹ لیفٹ ہوتی، رکاوٹوں سے بچتی اپنی منزل پر پہنچ گئی۔ تو انہوں نے کہکا لگا کے کہا کہ لگتا ہے امام صاحب آپ کی عقل جو ہے وہ جواب دے گئی ہے۔ فرمایا کیوں؟ اس میں کیا حیرت کی بات ہے؟ کہیے کہ عقل کی بات کرے کہ بات کرنے والی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ایک بات تو بتاؤ، اتنی چھوٹی سی کشتی وہ از خود تخلیق ہو کے نہیں چل سکتی، اتنی بڑی کائنات کیسے چل رہی ہے؟ یہ تو بتاؤ نا، چھوٹی سی کشتی خود وجود میں نہیں آ سکتی، تمہاری عقل تسلیم نہیں کرتی کہ اتنی چھوٹی سی کشتی از خود وجود میں آئے گی، از خود سفر کرے گی، اور تم نے کہا کہ ممکن نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہوگا، بنانے والا ہوگا، اس کو بنائے گا اور نپے تلے انداز میں بنا کے پھر اس کو چھوڑے گا، اور پھر اس کو ملاح ہوگا جو اس کو لے کے دریا کے دوسرے کنارے پر جائے گا۔ فرمایا یہ بتاؤ پھر یہ کائنات کیسے چل رہی ہے؟ اگر تمہاری کشتی بن کر نہیں چل سکتی، انسان پیدا ہوتا ہے، آپ پیدا ہوئے اتنے ہی تھے جتنے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے ہی تھے جتنے تھے، آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو تو پتہ نہیں آپ کتنے تھے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، پھر گھٹتا ہے، گھٹتا ہے، گھٹتا ہے، سب اعضاء مزمحل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ عالم متغیر ہے، یہ عالم ختم ہونے والا ہے، اور ہر شے حادث ہے، اور اس کا پیدا کرنے والا جو ہے وہ موجود ہے۔ امام فخر الدین رازی سورۃ روم کی آیت نمبر 22 میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من آیاتی خلق السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے زمین اور آسمان بنایا ہے، کبھی اس پر غور کیا کرو، اس کی نشانیوں پر غور کرو۔ واختلاف السنتکم والوانکم، اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے ایک کام اور کرنا ہے، اپنے رنگوں پر بھی غور کرنا ہے اور اپنی زبانوں پر بھی غور کرنا ہے۔ رنگوں پر بھی غور کرنا ہے، زبانوں پر بھی غور کرنا ہے۔ اگر انسان کی تخلیق ایک اتفاق ہوتا، خرم صاحب جو ہیں وہ اتفاقاً پیدا ہو گئے ہیں، آپ بھی اتفاقاً، تو کیا یہ آپ کی جو تخلیق پیدائش ہے یہ اتفاقاً ہوئی ہے؟ حادثاتی طور پر اگر اتفاقاً آپ پیدا ہوتے ہیں تو سب انسانوں کے ایک جیسا ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ پیدا ہو رہے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹلی پیدا ہو رہے ہیں تو ایسے ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے کبھی غور کیا زبان ایک ہے، ٹنگ، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ٹنگ جسٹ ناٹ لینگویج، زبان ایک ایسے ہی ہے نا، ووکل کارڈ ایک ہے ایسے ہی ہے نا، ہم سب کا ووکل کارڈ موجود ہے، زبان بھی موجود ہے، آلہ نطق بھی موجود ہے، زبان بھی وہی، ہونٹ بھی وہی، حلق بھی وہی، ہوا انوائرمنٹ بھی وہی، سب کچھ وہی، حروف بھی وہی، سب کچھ وہی۔ کوئی زبان عربی بول رہی ہے، کوئی فارسی بول رہا ہے، کوئی انگلش بول رہا ہے، کوئی رومن، کوئی ڈچ، کوئی چائنیز بول رہا ہے، ووکل کارڈ بھی ایک ہے، میرے اور آپ کے ہونٹ بھی تو ایک جیسے ہیں، زبان بھی ایک جیسی ہے۔ وہ کون سی ایسی قوت ہے جو ہر ایک کو ہدایت دے کے، عقل و شعور عطا کر کے اس کے الفاظ کے پیراہن کو بدل دیتا ہے؟ ہر ایک زبان کے کئی لہجے ہیں، ایک ہی گھر کے اندر دو انسان موجود ہیں،
دونوں کی رانا صاحب زبان بھی ایک جیسی ہے، ہونٹ بھی ایک جیسے ہیں، ووکل کارڈ بھی ایک جیسا ہے، دونوں کا تھروٹ بھی ایک جیسا ہے، ہونٹ بھی سارا کچھ ایک جیسا ہے، دونوں بولتے ہیں، دیوار اور پردے کے پیچھے بیٹھنے والا دونوں کی آوازوں کو ممیز اور ممتاز کر لیتا ہے کہ یہ میرے شوہر کی آواز ہے، یہ میرے بیٹے کی آواز ہے۔ بھلا یہ تو بتائیے وہ کون سی ذات ہے جو آپ کی آوازوں کے امتیاز کو برقرار رکھتی ہے؟ پتہ چلتا ہے یہ میری ماں بول رہی ہے، یہ میری بیٹی بول رہی ہے، یہ میری بہن بول رہی ہے، اور یہ کہ اجنبیہ بول رہی ہے۔ وہ کون سی ایسی ذات ہے جو ایک ہی ہونٹ، ایک ہی زبان، ایک ہی دانت، ایک ہی ووکل کارڈ، ایک ہی انوائرمنٹ، ایک جیسی آکسیجن ہوا، اس کے باوجود آوازوں کے فرق کی شناخت آپ کو عطا کر دیتی ہے؟ کیا یہ محض حادثہ ہے، اتفاق ہے؟ نہیں، یہ کوئی ذات ہے جس نے ہر ایک نظام کو اپنے قابو میں رکھا ہے، اور آپ کو وہی زبان تو ہے، کبھی محبت کا جملہ بولتی ہے، کبھی گالی دیتی ہے، اپنے لفظوں کے ساتھ کبھی آپ کے ساتھ نفرت کا اظہار کرتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، شہتوت کا کیڑا اور شہد کی مکھی دونوں شہتوت کے پتے پہ جاتے ہیں، رس چوستے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی، ایک ریشم پیدا کر رہا ہے اور دوسرا شہد پیدا کر رہا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے شہد کے رنگ بھی مختلف کر دیے، ذائقے بھی مختلف کر دیے، دونوں ایک ہی پتے پر جاتے ہیں اور دونوں اپنا اپنا کام کرتے ہیں، ذائقے بھی مختلف ہیں۔ تو کیا یہ سوچنا نہیں پڑے گا یہ کون سی ذات ایسی ہے جو حکمت والی ہے اور قادر ہے اور خالق ہے، خوراک بھی ایک، ماحول بھی ایک، مادہ بھی ایک، تو کیا یہ سب کچھ خود ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کوئی تو ہے جو ایک ہی کڑوے کسیلے رسوں کو بدل دیتا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ چہرہ ایک، پانی ایک جیسا، مٹی ایک جیسی، غذا ایک جیسی، چہرے ایک جیسے کیوں نہیں ہوتے؟ آپ سب کے چہرے ایک جیسے ہیں؟ میں سم ٹائم ایسی ریزیمبلنس ہوتی ہے، وہ کوک آیا میرے پاس تو میں نے پوچھا کیا پریشان ہو؟ کہتے ہیں علامہ صاحب سر میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا کیا؟ کہہ رہے میرے جائز کیش اکاؤنٹ میں وہ پیسے تھے تو نکلتے نہیں ہیں۔ تو میں کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہہ رہے میرا چہرہ کسی افغانی سے جو ہے ریزیمبل کرتا ہے تو مجھے انہوں نے لسٹ میں ڈال دی ہے، جب مجھے پکڑنے آتے ہیں تو سب بتاتے ہیں یہ تو ہے ہی نہیں۔ بس اوقات چہروں کی مماثلت بھی ہو جاتی ہے، بٹ ویری ریئر۔ وہ بتا رہا تھا، باہر توجہ بات یہ ہے کہ پھر دل میں خیال آتا ہے کوئی فاعل حقیقی ایسا ہے، مختار ہے، خالق ہے۔ عقل پر بھروسہ ہم لوگ کرتے ہیں، تو کیا آپ عقل کو عاجز نہیں سمجھتے؟ آج میں نے بات بڑی مشکل چھیڑ لی ہے، مشکل باتیں نہیں چھیڑ دی میں نے آج۔ آپ کی خاموشی بتاتی ہے کہ واقعتاً ہی میں نے کوئی مشکل موضوع چھیڑا ہے، یا تو آپ سو جائیں گے سارے، یا ڈوزنگ شروع ہو جائے گی، ڈراؤزنس شروع ہو جائے گی۔ اچھا، عقل پر بڑا ناز ہے جی آپ کو۔ عقل تو خود ناقص ہے، ناقص نہیں ہے، عقل خود ناقص ہے۔ عقل تو خود اپنی حقیقت سے بے خبر ہے، عقل خود اپنی حقیقت سے بے خبر ہے۔ کیا عقل نے کبھی آپ کو بتایا کہ روح کیا ہوتی ہے؟ بتایا کبھی عقل نے؟ آپ عقل کی کسوٹی پر اپنے رب کو پرکھنے چلے ہیں، رب کے وجود کو جانچنے چلے ہیں، یہ بتائیے کبھی عقل نے یہ بتایا کہ روح کیا چیز ہے؟ اچھا، کبھی عقل نے بتایا کہ خواب کیسے آتے ہیں؟ بتایا کبھی عقل نے؟ نہیں بتاتی۔ ملک صاحب کہاں بتائے گی عقل آپ کو خواب کہاں سے آتے ہیں؟ کیا عقل نے کبھی بتایا کہ آپ کی جو میموری ہے یہ کہاں ایگزسٹ کرتی ہے؟ کبھی بتایا عقل نے آپ کو کہ میری یادداشت کہاں محفوظ ہے؟ اور حیرت کی بات ہے، وہ عقل جو آپ کو کچھ نہیں بتاتی، اسی عقل کی بنیاد پر آپ اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں۔ بات پر غور کریں، اسی عقل کی کسوٹی پر اپنے رب کو پرکھ رہے ہیں جو خود ناقص ہے، جو خود آپ کو معلومات فراہم نہیں کرتی، اسی پر بیٹھ کے آپ اپنے رب کی ذات کا انکار کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اور کائنات چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے آگ ہمیشہ جلاتی ہے، ہمیشہ جلاتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ نے کچھ ٹھنڈا کرنا تو آگ کے اوپر رکھ دیں، یہ طے شدہ بات ہے، پانی ہمیشہ بجھاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا،
آگ ہمیشہ جلاتی ہے. آپ مجھے یہ بتا دیجئے ان سب کو قانون کا پابند کس نے کیا؟ آگ بھی مادہ ہے، میٹر ہے، پانی بھی میٹر ہے، یہ پوری کائنات انرجی اور میٹر کا جو ہے وہ مجموعہ ہے. مجھے بتائیے کہ اس آگ کے لیے قانون کس نے وضع کیا کہ تیرا یہ ضابطہ ہے، قاعدہ تیرے لیے مقرر کر دیا گیا کہ تو نے جلانا ہے؟ اور پانی کو یہ کس نے سکھایا تو نے بجھانا ہے؟ مادہ تو خود اپنے خالق کے نظم اور حکم کا پابند ہے. نہیں پابند مادہ تو اقرار تو کیجئے نا. مادہ تو خود پابند ہے. آج آپ اس عقل کی کسوٹی اور مادی پیمانوں پر اپنے رب کو پرکھنے جا رہے ہیں. حیرت کی بات ہے. تو گویا یہ کائنات ایک ہی بات کہ لہا خالق عظیم، وہ کہہ رہی ہے، وہ خالق حکیم کہہ رہی ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا بڑا خالق ہمارا حکیم اور علیم ہے. آئیے کچھ اللہ کی صفات کا ذکر کر لیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ بھی اقرار کریں. میں اپنے رب کی صفات کا ذکر کرنے جا رہا ہوں کیونکہ میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی شروع میں، آپ موجود نہیں تھے. آراف میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا شکوہ کیا ہے اس انسان سے اور حکم دیا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. اے میرے حبیب انہیں بتائیں ان لوگوں کا تعلق سنگت اور ساتھ چھوڑ دو جو میرے ناموں سے انحراف کرتے ہیں. جو میرے ناموں سے کہتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، کہتے ہیں نا آپ، مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مانتے ہیں نا. اور جب اللہ کی ان صفات کا آپ انکار کریں گے، اللہ کی صفات کا جس طرح ذات کا آپ کو ادراک اور ایمان ہے، صفات کا بھی ویسے ایمان لانا ہے. ایک جملے میں کوشش کروں گا بات سمجھانے کی. اللہ کی صفات اس کی ذات کا حصہ ہے. اللہ کی صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں. اس کی صفات اس کی ذات سے جدا نہیں ہو سکتی. اللہ سمیع ہے تو سمیع ہمیشہ سے ہے، رحمان ہے تو ہمیشہ سے رحمان ہے، بصیر ہے تو ہمیشہ سے بصیر ہے. جس طرح اس کی ذات کو فنا نہیں، اس کی صفات کو بھی فنا نہیں. جس طرح رب کی ذات کو فنا نہیں ہے، اس کی صفات کو فنا نہیں. ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اس کی ذات اور صفات کے ساتھ. کوئی صفت اس کی ذات سے جدا نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی ذات والمحدث، اللہ وجود میں لانے والا ہے. اللہ وجود میں لانے والا للعالمین، اس عالم کو وجود میں لانے والا ہے. اللہ واحد ہے، اللہ قدیم ہے، اللہ قادر ہے، اللہ علیم ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ شائی چاہنے والا، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. اللہ مرید ہے، ارادہ کرنے والا ہے. لیس بعرض، اللہ تعالیٰ عرض نہیں، اللہ کسی کے وجود کی وجہ سے قائم نہیں ہے، اللہ خود قائم بذات ہے. ولا جسم، اللہ جسم نہیں ہے. ولا جوہر، اللہ جوہر نچوڑ کسی چیز کا نہیں ہے. ولا مصور، اللہ مصور نہیں، اللہ کی کوئی شکل و صورت نہیں. تھوڑا سنبھل کے بیٹھیے گا. جو آج کہہ رہا ہوں شاید دوبارہ نہ کہہ پاؤں، جو آج آپ کی سماعتیں سنیں گی شاید دوبارہ نہ سن پائیں. آج میں آپ کے رب کی توحید اور اس کی صفات آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں سنیں گے تو شاید زندگی میں کوئی نہ ملے جو آپ کو بتا سکے. اللہ مرید ہے، مرید سے مراد ارادہ کرنے والا، وہ ارادہ کرنے والا ہے. لیس بعرض، اللہ تعالیٰ کسی کی وجہ سے قائم نہیں، خود قائم ہے اللہ تعالیٰ. ولا جسم بذاتہ، قائم بذاتہ. ولا جسم ولا جوہر، اللہ نہ جوہر ہے نہ جسم ہے. ولا مصور، اللہ کی کوئی شکل و صورت نہیں. ولا محدود ولا معدود، اس کی کوئی حد نہیں، اس کا کوئی شمار نہیں. آپ سن رہے میری بات غور سے، بڑی توجہ سے. ولا متباعد، اللہ کوئی ٹکڑا نہیں. ولا متجزع، اللہ کے فیکٹرز نہیں ہیں. سوال ولا متناہ، اللہ کی کوئی انتہا نہیں. ولا یوصف بالماہیت، اللہ کی ماہیت کوئی نہیں ہے، اللہ کی ماہیت کوئی نہیں. ولا بالکیفیت، اللہ کی کیفیت کوئی نہیں ہے، اللہ کی ڈائریکشن کوئی نہیں، اللہ کے سمت کوئی نہیں ہے. ولا یتمکن فی المکان، اللہ کسی ایک جگہ پر موجود نہیں ہے. ولا یجری علیہ الزمان، اللہ پر کبھی وقت نہیں گزرتا، وقت خود اس کی پیداوار ہے. لوگ کہتے ہیں جب رب نہیں تھا تو کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں جب کچھ نہیں تھا تو بھی میں ہی تھا. قرآن میں جب کچھ نہیں تھا تو بھی میں ہی تھا، جب سب کچھ ہے تو بھی میں، اور جب سب فنا کر دوں گا تو بھی میں ہی ہوں گا.
کچھ نہیں ہوگا، آپ کا رب واحد قہار ہوگا، کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ جب نہیں تھا تو بھی میں تھا، اور جب سب فنا کر دوں گا، کل من علیہ فان، اللہ فرماتا ہے پوری کائنات کو میں فنا کر دوں گا، پوری کائنات کو میں فنا کر دوں گا۔ جب کچھ نہیں ہوگا، للہ واحد القہار، تو پھر بھی کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات ہوگی، اللہ پر کوئی وقت نہیں گزرتا۔ ولا یشبہ شیء، اللہ کو کسی شے سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ ولا یخرج عن علمہ وقدرتہ شیء، کسی چیز کو اللہ کے علم اور قدرت سے باہر نہیں لے جایا جا سکتا۔ وہو متکلم بکلام، وہ کلام کرتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے، وہ صفت اللہ، اور کلام اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ کی صفت ہے ازلیۃ، یہ اللہ کا کلام جو ہے اس کی صفت ہے اور ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، اور اس کی ذات کا حصہ ہے۔ لیس من جنس الحروف، اللہ کے کلام میں حرف نہیں ہوتے، اللہ کے کلام میں حرف نہیں ہوتے۔ والاصوات، اللہ کے کلام میں آواز نہیں۔ وہو صفت منافیۃ للسکوت، اور اگر کوئی کہے کہ اللہ خاموش ہے، یہ بھی اس کی صفت نہیں ہے۔ آپ اللہ پر سکوت کا، خاموشی کا بھی اطلاق نہیں کر سکتے۔ واللہ تعالی متکلم بہا، اللہ جیسا چاہتا ہے اپنی مرضی کے مطابق کلام کرتا ہے۔ آمرن، وہ حکم دینے والا ہے، ناہین، وہ منع کرنے والا ہے، مخبرن، وہ خبر دینے والا ہے۔ واللہ تعالی خالق الافعال عباد کلیہا، اللہ اپنے بندوں کے افعال کا خالق ہے۔ سورہ شورى میں اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اے حبیب نے بتا دے کہ تمہارے رب کی کوئی مثال ہے ہی نہیں، تم کسی چیز سے اپنے رب کو مثال نہیں دے سکتے۔ تمہارا رب با کمال ہے، وہ جسم نہیں ہے، وہ جوہر نہیں ہے، اسے حاملین عرش نے نہیں اٹھایا ہوا، وہ تو خود اس کے محتاج ہیں، وہ تو خود ہر امر عدل پر مبنی ہے، اس کا عدل بندوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کہیں کہ ہمارے نزدیک عدل یہ ہے، اللہ کے عدل کو بندوں کے عدل پر قیاس نہیں کیا جاتا۔ ساری مخلوق کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے پھر بھی وہ عادل ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، اس کی کوئی صفت اس کی ذات سے جدا نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ سے ہے اور اس کی صفات ہمیشہ رہے گی۔ بندہ ظلم کر سکتا ہے، اللہ کی ذات کسی پر ظلم نہیں کر سکتی۔ آپ کو اپنے مالک کی صفات کا کسی حد تک علم ہوا؟ آئیے میرے ساتھ کہیے آمنا و صدقنا، کہیے آمن، ہم ایمان لائے اور ہم تصدیق کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے مینٹور نے، ہمارے مولانا نے جو آپ کی صفات بیان کی ہیں، جو آپ کی توحید اور آپ کے وجود کے بارے میں جو کہا ہے، آمنا، ہم دل و جان سے ایمان لائے، و صدقنا، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ ہم اس ایمان کے ساتھ دنیا میں بیٹھے ہیں، اور یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ اسی ایمان کے ساتھ ہم قبر کے اندر اتر جائیں، ہمارے ایمان پر کوئی ڈاکہ نہ ڈالے، ہمارا ایمان برباد ہونے سے یا اللہ بچا لے۔ میں نے آج آپ کو آپ کے رب کی صفات کا کچھ حصہ بتایا، بتانا چاہوں تو یہ بولتا چلا جاؤں گا، میں ختم ہو جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، تمہارے سارے سمندر روشنائی بن جائیں، تمہارے سارے سمندر روشنائی بن جائیں، اور زمین پر جتنے درخت ہیں، یہ قدرت تب بھی مکمل نہ ہوگی۔ میں خود بھی لامحدود ہوں، میری صفات بھی لامحدود ہیں، نہ میری صفات کا تم ادراک کر سکتے ہو۔ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کی تمام صفات کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے الحاد سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہماری اولادوں کے الحاد سے محفوظ رکھے۔ یقیناً مجھ پر بوجھ تھا، اور میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اللہ کے رسول کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ یا اللہ میں نے تیری وحدانیت، تیری صفات جہاں تک میری بساط تھی میں نے آج اس محدود وقت میں ذکر کیا۔ آپ اللہ مجھے اور وقت عطا فرمائے گا، میں اللہ کی صفات اور بیان کروں گا، اور آپ کو بتاؤں گا، آپ کے مالک کی صفات بتاؤں گا، اور آپ کو بتاؤں گا آپ کس رحیم اور رحمان مالک کی تخلیق ہیں۔ کبھی اللہ فرماتا ہے فلا یتدبرون، کیا کبھی اپنی تخلیق پر تم نے غور کیا؟ سارے کام چھوڑو، اپنی تخلیق پر ہی غور کر لو، اپنی ایک آنکھ پر غور، شیخ صاحب اپنی آنکھوں پر غور کریں، اپنی قوت سماعت پر، اپنی قوت شامہ پر، اپنی 5 سینسز پہ غور کر لیں۔
انسان کی عقل تھک ہار جاتی ہے. ایسی ناقص عقل پر ہم نے اللہ کے وجود کو پرکھنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. میں یہیں تک بات ختم کرتا ہوں. کسی دن آپ نے پھر اصرار کیا کہ ہمیں ہمارے رب کی صفات بتائیے, تو عمران صاحب, افتخار صاحب, میں ضرور بتاؤں گا آپ کو. میں نہیں چاہتا کہ میں علم کا کچھ حصہ, مجھے 41واں سال شروع ہو چکا ہے پڑھاتے ہوئے. یہ 2026 41واں سال ہے مجھے پڑھاتے ہوئے. میں نے ساری زندگی, اللہ کا شکر ہے, میں نے حدیث پڑھائی, اپنے نبی کی حدیث پڑھائی, رب کا قرآن پڑھایا, تفسیر پڑھائی, اور میں نے فقہ پڑھائی. میں نہیں چاہتا کہ میرے اندر جو علم ہے میں اس کے انتقال کے منتقل کیے بغیر دنیا سے جاؤں. روز دعا کرتا ہوں, یا اللہ اتنی حیات دینا کہ جو علم تو نے عطا فرمایا محدود اور ناقص, اس علم کو میں اپنے احباب تک پہنچاؤں, جس کا ایک حصہ میں نے آپ کو اپنے مالک کی توفیق سے میں نے آپ تک اس کی توحید اور صفات پہنچائی. چلتے ہیں جی کوئی چھوٹے موٹے سوالات کی طرف. وہ پوچھ رہے تھے جی میں نے بیگم کو خون دیا تو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں آپ کا نکاح ٹوٹ گیا. موڈ چینج کر لیجئے نا, لائٹ موڈ میں آ جائیے, کیونکہ اب آپ نے اقرار کر لی ہے آمنا وصدقنا کہہ کے. آپ نے فرشتوں کو اور رب کو یہ جو ہے بتا دیا کہ یا اللہ یہی ہمارا ایمان ہے جو مولانا ممبر پر بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں, آپ کی صفات یہی ہمارا ایمان ہے. ہم نے آمنا کہہ دیا کہ آپ ایمان لائے, وصدقنا ہم نے تصدیق بھی کر دی ہے. اب یہ بتائیں, یہ بھی تصدیق کریں کہ وہ کہتے ہیں نکاح ٹوٹ گیا میرا. وہ پریشان تھے, فون کیا علامہ صاحب, وہ سارے کہہ رہے تو نے بیوی کو خون کیوں دی ہے, تو نہیں دینا چاہیے تھا, دینا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے خون دینے سے بیوی کو؟ اللہ کی پناہ مانگے, اللہ کی پناہ مانگے. شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا اس مسئلے کا کہ وہ ایک بہن کا انتقال ہو گیا تھا, اور یہ غالباً انہوں نے بتایا کہ ہم 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں, 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں, اور ایک ہماری ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا. والد صاحب کی زندگی میں رچ لوگ ہیں, ویل آف ہے, کھاتے پیتے لوگ ہیں. تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے سوچا کہ ظاہر ہے لیوش ہے وہ حصہ, تو بہن کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, تو اب ان کو ہمیں کوئی نہ کوئی فائنینشیل سپورٹ تو دینی چاہیے تھی. تو انہوں نے کہا ہم نے ایسا کیا, ہم نے وہ جو سکسیشن سرٹیفکیٹ بنایا اس میں بہن کو ہم نے شامل کر لیا ہے. کیا کر لی ہے؟ بات نہیں سمجھے آپ, بات میری سمجھ رہے ہیں؟ بتاتے ہیں کہ 4 میری بہنیں ہیں اور 3 ہم بھائی ہیں, اور بہن ایک ہماری فوت ہوگی, بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, اور ہم نے اتفاق رائے سے جب سکسیشن سرٹیفکیٹ والد صاحب کے انتقال پر سکسیشن سرٹیفکیٹ ہم نے دیا, اس میں ہم نے بہن کو زندہ کر دیا اور داخل کر دیا. الحمدللہ اتنی نیکی کی ہے کہ وہ جو حصہ بہن کا ہے اس کے بچوں کو تقسیم کر دیا. رائٹ؟ اس سے کوئی لاس ہوا ہے, کوئی نقصان بھی ہوا ہے؟ اگر جائیداد کروڑوں میں ہو تو کوئی نقصان ہوگا؟ آپ دیکھیں نا, اگر باپ کی زندگی میں بیٹی فوت ہوگی تو وراثت کی حقدار بنتی ہے؟ نہیں بنتی نا. اب وہ بن گئی ہے, تو کیا باقی جو لیگل ایئرز ہیں, جو قانونی ورثہ, ان کو نقصان ہوگا؟ ہاں کیا دیکھیں, وہ میں تو اب اپنے یہ ظاہر ہے پاکستانی لا, میں تو اس پر بات نہیں کرتا, کلام نہیں کرتا, باہر تو یہ ایک ریالٹی ہے. اب کیا باقی جو قانونی ورثہ افتخار تھا حصہ ان کا کم ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا. تو کیا کوئی اور, یہ جو انہوں نے جھوٹ اور دھوکے سے اور غرر کے ساتھ انہوں نے بہن کو حصہ دلوا کے اپنے تئیں نیکی سمجھ لے کہ بڑی نیکی کر دی ہے, تو کہ یہ نیکی ہے؟ وہ ہر اس حصے دار کے مجرم ہیں جس کا حصہ کم ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان سا راستہ دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ, جب تم وراثت تقسیم کرنے لگو, تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں جو بہت ہی محروم ہوں, وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ, اپنی وراثت میں سے کچھ حصہ انہیں بھی عطا کر دو. یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے, اوبلیگیٹری نہیں ہے. اللہ تو آپ کو حکم فرما رہے ہیں کہ جو تم میں سے مفلوق الحال ہوں تو ان کو دے دینا چاہیے. تو کیا زیادہ اچھا نہیں تھا کہ جو شرعی حصے تھے وہ تقسیم ہو جاتے, اور جب ان کو مل جاتے لاکھوں کے کروڑوں کے حصے تھے, اسی میں سے اپنی بہن کی اولاد کے لیے سارے گفٹ کر دیتے؟ پاسبل تھا نا. تو راستہ غلط اختیار کیا نا, تو مجرم گناہ گار بنے نا, تو ٹھیک نہیں ہے. بس میں دیکھتا ہوں جی کوئی ایک ساتھ چھوٹی بات اور مختصر بات آپ کے ساتھ کروں. وہ ایک بات میں نے شروع کی تھی جی آپ کے ساتھ, بس بات بھی ختم کرتے ہیں. 52,000 روپے 20 سال پہلے میں نے جو پچھلے جمعے سے کہا تھا, عرض کیا تھا,
اور حق مہر تھا جی 52,000 روپیہ، اور 20 ایئرز اگو. اب جب نہ بیوی نے مانگا نہ شوہر نے دیا، وقت گزر گیا. اب جب وقت آ گیا، وہ بیوی نے کہا میرا تو 2 پیسے، شوہر نے 52,000 لا کے اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیا کہ لو بیگم یہ آپ کا حق مہر دے دیا میں نے. پھر کہتی میں تو نہیں لوں گی، میں تو بالکل نہیں لوں گی. آپ ایسا کریں کہ 20 ایئرز اگو جائیں کسی گولڈ سمتھ کے پاس، اسے پوچھیں کہ 20 سال پہلے سونے کی قیمت کیا تھی. سونے کی قیمت جتنا 52,000 کا تولہ سونا آتا تھا، جتنے تولے اتنے تولے سونا مجھے دو. وہ دونوں میرے پاس تشریف لائے اور اختلاف تھا، اور اختلاف بڑھتا چلا گیا. بیگم کہتی ہے مجھے بتائیں کہ آج اس 52,000 کو میں نے کیا کرنا ہے، یہ میرے لیے تو نہیں ہے، ڈی ویلیو ہو چکا ہے. تو میں نے ان سے کہا تھا قرآن تو آپ کی جگہ جگہ رہنمائی کرتا ہے، آپ میاں بیوی ہیں، بچے آپ کے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، زندگی محبت سے گزاری ہے، کری میرا آنر نہیں کر رہے. جب میں کہتی ہوں کہ آپ سونا کا حساب لگائیں، تو میں نے کہا نہیں بیٹا سونے کے حساب کیسے لگائیں گے، وہ آپ نے انہوں نے 52,000 کیا تو آپ کو 52,000 ہی دیا جائے گا، اس سے زیادہ رقم نہیں دی جائے گی، آپ وہی وصول کر لیں. لیکن اگلا اللہ کا پیغام بھی سن لیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام. اللہ فرماتے ہیں سورۃ النساء میں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے ان عورتوں سے لطف نہیں اٹھایا، اپنی راتوں کو تم نے پرسکون نہیں بنایا، ان کے پہلو میں جا کے لیٹے نہیں ہو، کہ ان سے اولاد حاصل نہیں کی تم لوگوں نے، اتنا نفع اٹھایا. فآتُہُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، اور ان کو پھر حق مہر ادا کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ تم پر اللہ فرض کرتا ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور جو حق مہر تم ادا کر لو اس کے بعد باہمی طور پر ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، جس پر تم دونوں راضی ہو جاؤ کچھ زیادہ ادا کر دو. تو میں نے کہا یار 20 سال آپ نے اس کے ساتھ گزارے، آپ کے بچے ہیں اس میں سے، اس عورت نے آپ کو سکون دیا، آپ کے ماں باپ کو، ان کو بھی سنبھالا، آپ کو سنبھالا. آج یہ اتنے منی مائنڈیڈ، میں کہ دیں جو مانگتی ہیں دے دیں، جو دے دیں. رفاقت سنگت پوری زندگی آپ نے ان کے ساتھ گزاری ہے، یہ کام نہ کریں. اللہ فرماتے ہیں اگر طے ہو گیا ہے تو اسی پر فکس نہ ہو جائیں، بلکہ احسان بھلائی کریں، چاہیں تو اس کو اور زیادہ دے جس پر راضی ہو جائیں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا حل دیتا ہے، وہ حل ہمیں قبول نہیں ہوتے. میں نے کہا ایسا نہ کرے. باہر تو جی وہ راضی بھی ہوئے، انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب آپ نے جو فرمایا انشاءاللہ میں کیلکولیٹ کرتا ہوں ان کی اگر یہ خواہش ہے کہ سونے کا ہی بھاؤ دے. میں نے کہا شریعت نہیں کہتی یہ، اب یہ آپ نے دل کی بات ہے. انہوں نے کہا جی میں ریٹ پتہ کر لیتا ہوں، سونے کا نرخ پتہ کر کے جتنا پیسہ بنتا ہے اس سے بھی زیادہ بیگم کو ادا کر دوں گا. تو کیا کہتی ہیں پتہ ہے؟ نہیں میں لوڑ ہی کوئی نہیں. میرے سامنے کہتی ہیں تسی ہو تے سار میرا سارا کوئی تسی ہو، میں اگلا نہیں پیسے نو. تو میں کہا اچھا چلے میں دعا کرتا ہوں آپ دونوں کے لیے، خدا آپ کے مابین اس محبت کو قائم رکھے. میں نے دعا کی اور دونوں دعا کے ساتھ رخصت ہو گئے. انہوں نے دینے کا ارادہ کر لیا. ایگو ہے یہ، جسٹ وی وانٹ ٹو فلفل آر ایگو، ہم اپنی ایگو کو کرنا چاہتے ہیں. باہر تو جی دونوں راضی ہو کے چلے گئے، نہ انہوں نے کچھ دیا نہ انہوں نے کچھ لیا. بات ختم ہوگی، سنتے ادا فرما لیجیے.